الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام چل رہا ہے، اور ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم ان احکام کو سیکھیں جو خاص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، کیونکہ جو مسلمان یہ جانتا ہی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اس شعبے میں یا اس عنوان سے متعلق مجھ سے اس بات کا مطالبہ فرما رہے ہیں، مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہیں یا اس کام سے منع کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، کیسے اس کام کو چھوڑ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ممانعت آئی ہے جبکہ علم ہی نہ ہو۔ تو اس لیے علم سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے ایک راہ متعین کر دیتا ہے، کہ مثال کے طور پہ اگر اس نے ایسا حکم جان لیا کہ جس میں کسی کام کا ارتکاب کرنا ہے، تو گویا کہ ایک راہ متعین ہو گئی کہ آپ اس کام کو کریں گے، اس کا ترک صحیح نہیں ہے، اور جس کام سے روکا جائے گا تو اس میں ایک راستہ متعین ہو جائے گا کہ مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے کبھی اس کا ارتکاب نہیں کرنا ہے۔ اور جس کو علم ہی نہیں ہوگا تو شرعی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں فقط اپنی عقل سے حل نہیں کر سکتے ہیں، یہ لازمی طور پر قرآن یا حدیث کا علم حاصل کر کے ہی اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے، عقل سے ان کے بارے میں نہیں جانا جا سکتا۔ ہاں، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب عقلاً بھی ثابت ہوتی ہیں یا عقل ان کو تسلیم کرتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، برا سمجھتی ہے، اور حکم شرع بھی اسی کے موافق ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، عقل بھی کہتی ہے کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور ہم شریعت کی تعلیم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی موجود ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن ہر چیز کو آپ اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ کس چیز کا کھانا جائز ہے، کس کا ناجائز ہے، کس کا پہننا جائز ہے، کس کا ناجائز، کیا دیکھنا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا سننا جائز ناجائز، کیا بولنا، کیا سوچنا، کس چیز کو چھونا جائز ناجائز، کس چیز کی طرف چلنا جائز ناجائز، کون سا مال کمانا جائز، کون سا ناجائز، کس مقام پر خرچ کرنا جائز، کس مقام پر ناجائز، یہ پوری تفصیل صرف عقل سے نہیں جانے جا سکتی۔ اور اگر عقل کو ہی اس بات کا مکلف بنایا جاتا یا ہمیں مکلف بنایا جاتا کہ عقل کے ذریعے ہی آپ فیصلہ کریں، تو پھر یہ دنیا ایک جنگل کا قانون بن جاتی، یعنی یہاں کا جو قانون ہوتا ہے جنگل کا قانون بن جاتا، اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو پاتا، کیونکہ ایک شخص کی عقل کہتی ہے کہ یہ فعل جائز ہونا چاہیے، دوسرے کی عقل کہتی ہے ناجائز ہونا چاہیے۔ اب بتائیں کس کو آپ غلط کہیں گے؟ اسی لیے شریعت نے کچھ احکام ایسے مقرر کر دیے ہیں کہ جس میں گویا کہ ہر ایک کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اپنی عقلوں کو ایک طرف رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو فرما رہے ہیں اس کو آپ کو من و عن ماننا ہوگا، چاہے وہ آپ کو عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے، چاہے آپ کی طبیعتیں قبول کریں نہ کریں۔ تو لہذا جب صورتحال یہ ہے کہ احکام شرع جانے بغیر ہمیں اس بات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کہ کیا کرنا صحیح ہے اور کیا چھوڑنا صحیح ہے، کیا کرنا غلط ہے اور کیا چھوڑنا غلط ہے، تب تک ہم کبھی بھی صحیح طریقے سے اطاعت رسول نہیں کر سکتے، اطاعت باری تعالی نہیں کر سکتے ہیں، جنت کا راستہ اپنے لیے کبھی بھی آسان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بہتر محسوس کیا کہ اطاعت رسول کا موضوع اگرچہ ہم نے قرآن کے حساب سے لیا تھا، لیکن کچھ ایسی احادیث کریمہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احکام ذکر فرمائے ہیں، ان کو جان کر اپنا ذرا احتساب کریں اور کوشش کریں کہ تمام احکام نہیں تو کم از کم جو اس الہادی پروگرام میں بیان ہو رہے ہیں ان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو اطاعت رسول کی طرف مائل کیا جائے۔ تو ابھی جو میں آپ کی خدمت میں حدیثیں ذکر کروں گا وہ جھوٹی قسم کھانے کے متعلق ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں جھوٹی قسم کے ذریعے مال کمانے کا، مال ہتھیانے کا بڑا رواج چل گیا ہے۔ اگر آپ دکاندار کو دیکھیں وہ بعض اوقات جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے، اس امانت کو دبا لیتا ہے، جب گھر والے کہتے ہیں جھگڑا پڑتا ہے اور کہتے ہیں بھئی اچھا تم قسم کھا لو، وہ قسمیں کھا لیتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال نہیں رکھوایا گیا، جھوٹی قسم کھا کر امانت دبا لیتا ہے۔ قرضوں کے بارے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ریٹن ایگریمنٹ وغیرہ جیسے خاندانوں میں اکثر مروت کے تقاضے کے تحت کچھ لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے
صرف زبانی قول و اقرار کے اوپر ہی پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور سامنے والا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر جاتا ہے اپنے اقرار سے، اس کے دل میں بے ایمانی آ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کون قرضہ واپس کرے، کون سے اس کے پاس ثبوت ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ جو گھر والے ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، ایک شرعی ثبوت جس سے ان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ضمیر والا ہے، کم از کم اس میں تو کوئی خیانت نہیں کرے گا، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم قسم کھا لو کہ تم نے اس سے کچھ پیسے نہیں لیے، وہ قسم کھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے مقدمات چل رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسرے پہ مقدمہ کر لیتا ہے تاکہ اس سے اپنا مال اینٹھے، یعنی اپنا مال تو چلیں اگر کوئی ناحق کسی نے لیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم دوسرے کا مال ہتھیانے کے لیے اس طریقے سے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، اور اس میں پھر جب کورٹ حلفیہ بیان لیتی ہے تو جھوٹا اس میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں کہ میں لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب نازل ہو۔ یعنی کس قدر یہ سخت جملے ہوتے ہیں، آپ غور کریں کہ جب کہ ایک شخص جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور پھر وہ یوں کہے کہ لا الہ الا اللہ، میں سچ کہوں گا اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کی لعنت نازل ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مردہ ضمیر کا وہ شخص ہوگا، کس قدر لعنت اس کے اوپر لازم نازل ہوگی کہ جو جانتا ہے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں اور پھر اس طرح حلفیہ وہ بیان کرے۔ اور اس میں بعض اوقات ہوتا ہے جھوٹا کیس بنا دیتے ہیں تاکہ اس سے کچھ مال ہتھیانے کا موقع مل جائے اور وہ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے کوئی ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہوں کاش، کہ جو جھوٹ بول کر دوسروں کے مال ہتھیانے کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ بھی خالی جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹی قسم، حلفیہ جھوٹا حلفیہ بیان، تو وہ ان وعیدوں کو خاص طور پر دیکھیں۔ یہ چند ٹکے جن کے لیے آپ نے اپنے ایمان کو بیچا، جس کے لیے آپ نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، جس کے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کو آپ نے نظر انداز کر دیا، جس رب کی آپ نے نعمتیں کھائیں، جس رب کا آپ احسان ہر لمحہ حاصل کر رہے ہیں، اسی کے نام کو جھوٹ کے ساتھ منسوب کر کے اور جھوٹ اس کے ساتھ متصل کر کے اور آپ نے چند ٹکوں کے لیے غلط بیانی کی، وہ آپ کس قدر سخت مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور یہ تو خیر آخرت کے بیانات ہیں، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو جھوٹے حلفیہ بیان دیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی ایسی مار پڑتی ہے کہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، ذلیل و خوار، اور ان کے اس نحوست کے منفی اثرات ان کے گھر والوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں، گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے، اور بہت زیادہ دنیا کے اندر بھی انسان مشکلات کا شکار رہتا ہے، اور پھر بعض اوقات توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اگر ملے بھی تو ان جاہلوں کو اور بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اس قسم کے گناہ پر توبہ کیسے کرنی ہے، تو ادھوری سی اور نامکمل سی توبہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت کے وبال سے بچ جائیں گے، لیکن وہ اور پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آخر میں اس کو بھی عرض کر دوں گا کہ اگر کوئی کسی جھوٹی قسم کے ساتھ کسی کا مال ہتھیا لے تو خالی زبانی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ایک قانون بیان کر دیا ہے، قانون پیش کر دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اپنی باتوں کا خلاف نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا جیسا قانون بن گیا ویسا ہی ہوگا۔ تو اس میں حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیا لیتے ہیں تو ہم نے دو گناہ کیے ہیں، ایک حق اللہ میں کوتاہی کی ہے کہ ہم نے جھوٹی قسم کھائی، یہ اللہ کے حق میں کوتاہی، اور دوسرا مال اینٹھ لیا دوسرے کا، اور مال کے ساتھ ساتھ اس کی دل آزاری کے مرتکب ہوئے، ایک شدید غم کے مرتکب ہوئے، طویل عرصے تک اگر آپ نے کسی جھوٹ بول کر، جیسے وہ جھوٹے کیسز بنا لیتے ہیں، وہ بیچارہ ایسا نہیں ہے لیکن اس پہ کیس بنا دیے اور 10 لاکھ 20 لاکھ کسی سے ایڈ بھی لیے، کتنے عرصے کھا لیں گے بھائی 10 لاکھ 20 لاکھ، لیکن اب جو آپ نے 10-20 لاکھ اس سے اینٹھے تو یہ تو گویا کہ ساری زندگی کا غم اس کو دے دیا نا، وہ اپنے بچوں کا، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا پیٹ کاٹ کے آپ کو پیسہ دے دیتا ہے، تو پوری فیملی دکھ اور تکلیف اور رنج اور گہرے صدمے میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک زندگی رہے گی، یہ زخم ہرے رہیں گے، کیونکہ اتنی بڑی دولت کسی کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ بھی بیچارہ متوسط طبقے سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، تو سمجھ لیں اس کے لیے تو یہ اربوں خربوں کے برابر ہیں، تو پھر کس طرح اس کی دل سے آہیں نکلیں گی، کتنی بد دعائیں نکل رہی ہوں گی،
کتنے وہ سجدوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس شخص کے بیڑا غرق ہونے کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، تو یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے صرف توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو جس کا مال اینٹھا ہے اتنا مال اس کو واپس کرنا ہوگا، چاہے آپ اپنا مکان بیچیں، پراپرٹی بیچیں، آپ پلاٹ بیچیں، دکان بیچیں، اپنا گھر کا سامان بیچیں، ایک ایک چیز بک جائے چاہے بیچنا پڑے گا اور اس کو جا کے وہ پیسہ دیں، یا پھر اس سے جا کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے دیکھیں کہ جو حضور وہ مال معاف کر دیں، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر آپ ادا کر سکتے ہیں بیچ کے تو کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میرے پاس اور کوئی کیش نہیں ہے، ایک مکان ہے اس میں بیوی بچے رہ رہے ہیں، اگر آپ رحم کریں میں وہ مکان نہ بیچوں، آپ معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اب اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر معافی اس کی دل آزاری کی مانگنی ہوگی، سیکنڈ، کہ بھئی میں نے آپ کی اتنی دل آزاری کی، اتنے آپ غم میں مبتلا ہوئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ بلکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے تمام گھر والوں سے معافی مانگی جائے جو اس اذیت اور دکھ کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد اگر وہ معاف کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، تو یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بس وہ بیچارے دکھ میں ہیں، ان کا پیسہ کھائے بیٹھے ہیں اور مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، یا حج پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے۔ یا صرف ڈرامے باز اور فراڈیے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کو شریعت سے تو کوئی لگاؤ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنی عقل کے بلبوتے کے اوپر تمام مسائل خود ہی حل کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں چلو میں حج پہ چلے جاتا ہوں، عمرہ کر لیتا ہوں اور وہاں جا کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ حالانکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تمہارا حج بھی مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو پوچھ لو پہلے۔ آپ عمرے پہ جائیں گے تو جب آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تو اگر وہاں سے لا لبیک کی صدا آ گئی، یعنی تیری لبیک کوئی قبول نہیں، تیری حاضری مقبول نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بیچارے نہیں جانتے، لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہیں، ان کے پیسے اربوں خربوں روپے کروڑوں روپے ایٹھے ہوئے ہیں اور حج کرنے پہنچ رہے ہیں، عمرہ کرنے پہنچ رہے ہیں، احرام پہن کے طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، آب زمزم پی رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی دیکھو نا، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتا تو اللہ مجھے اپنے گھر میں کوئی بلاتا۔ تو گھر میں تو بھائی وہاں پہ جیب کترے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے خود ایک آرٹیکل پڑھا، وہ جیب کتروں کا پورا گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم حج کے سیزن میں وہاں پہ جاتے ہیں، لوگوں کے بیگ اٹھاتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں، ہمارا کام ہی یہ ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ بہت سے چور آتے ہیں، ایسے بھی ہے، لوگوں کے پاسپورٹ چرا کے لے جاتے ہیں، پھر بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں، جیبیں کاٹ لیتے ہیں، جھوٹ بول کر آپ دیکھیں حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بھیکیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا پاسپورٹ گم گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فیملی کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کتنے ایسے ملے ہیں۔ تو یہ سوچنا کہ جی جو وہاں پہنچے گا وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے ساتھ ہی بلایا گیا ہوگا، اللہ کی رضا کے ساتھ، یہ آپ کا خیال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو حرام کے ساتھ حرام پیسے سے حج کرے، اس کا احرام حرام پیسے کا ہو، وہ حرام پیسے کے ساتھ سارا خرچہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرے گا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام، جس کے پیٹ میں حرام پڑتا ہے اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ تو یہ مطلب خوش فہمی ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، پوری مارکیٹ کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، ادھار لیے ہوئے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے، اور ہر سال حج کرنے پہنچ جائیں گے، ہر رمضان میں عمرہ کرنے پہنچ جائیں گے، اور خواہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کی کوشش کریں گے کہ میرے سارے گناہ بخشے گئے۔ ان لوگوں کو زیادہ مار پڑے گی، اس لیے کہ یہ مطلب ایک تو فراڈ لوگوں کے ساتھ، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں گمان کرنا کہ میں ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو ہمارے دل کے ایک ایک خیال پر واقف ہیں۔ تو یہ کیسے آپ نے کیا سمجھ لیا کہ حرام کام کر کے اور آپ ہی سمجھے میں بس عمرہ کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا، میں حج کروں گا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پتہ نہیں کیا تصور ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بھائی میرا بندہ حج کرنے آیا، اتنا خرچہ کر کے بخشو بھائی، اس کو بخشو، بخش دو۔ ایسا ایک خوش فہمی سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے جس کا پیسہ لیا ہے اس کو پیسہ لوٹائے، اس کے بعد اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور پھر اس کے گھر والوں سے بھی معافی مانگے جن کی دل آزاری کے آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے امید لگائیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو بخش دے، پھر بھی ساری زندگی روتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت انشاءاللہ امید ہے کہ کرم فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، ہماری بات کو بھی اگر کوئی سن رہا ہو، ویسے تو ایسے لوگ سنتے ہی کہاں ہیں، وہ تو اپنی عقل سے سارے مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرض کر لیں اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سن رہا ہے اور وہ پھر ہماری بات کو نظر انداز کرے کہ نہیں جی ایسے ہی بولتے رہتے ہیں مولوی لوگ، تو کوئی بات نہیں، ہم نے کوئی اپنی بات منوانے کے لیے آپ کو نہیں بتایا،
ہم نے تو ایک شرعی ذمہ داری سمجھ کے آپ کی خدمت میں بات ذکر کر رہے ہیں، وما علینا الا البلاغ، ہم تک تو فقط پہنچا دینا ہے بس۔ ہم تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ ایک عاجز سے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نائب بنایا ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ہم تک علم کی میراث پہنچی، ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، یہ تو پھر ذرا ایک موت کا جھٹکا تو لگنے دے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں سب کچھ پتہ چلے گا، ایک ایک چیز پتہ چلے گی، چیخیں گے چلائیں گے، پھر چیخیں دور دور تک پہنچ رہی ہوں گی، مارے لگ رہی ہوں گی صبح اور شام، اس وقت پھر بڑا اچھا یاد سمجھ میں آئے گا کہ نہیں بھئی پیغام بالکل ٹھیک دیا گیا تھا۔ پھر ایسے سے پوچھا جائے اب بتا بیٹا یہ مولوی صحیح کہتے تھے نہیں کہتے تھے، بڑا مذاق اڑایا تھا نا، بڑی چرب زبانی تھی، بڑا ذہین سمجھتا تھا، بہت چالاک سمجھتا تھا اپنے آپ کو، فراڈیے اب پٹ یہاں پر خوب پٹے گا اچھی طریقے سے، اور پھر میدان محشر میں ذلت و رسوائی، حاجی بنا پھر رہا ہے، عمرے کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن جب میدان محشر میں پہنچے گا، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، تو جو ذلت و رسوائی اس کے مقدر میں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بس سب کا پردہ رکھے، اللہ نہ کرے کوئی میں کسی شخص سے نفرت نہیں کرتا ہوں، اور یہ ہماری تعلیم شرع بھی ہے، ہمیں گناہ سے نفرت رکھنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، لیکن کم از کم کچھ خوف خدا تو ہو۔ اتنی بے خوفی کے ساتھ لوگوں کا مال کھایا جا رہا ہے اور بالکل کوئی حیا اور شرم نہیں ہے، تو یہ بہرحال آخرت کا وبال تو ہے ہی ہے۔ دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ کتنا نظر انداز کریں گے ہم، کتنا بھی اوائڈ کرتے رہیں، توجہ ہٹاتے رہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ ہو کر رہے گی، تو میدان محشر ضرور قائم ہوگا، اور وہاں پر جو ذلت و رسوائی ہے وہ قابل دید ہوگی۔ تو اب ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ناحق کسی مسلمان بھائی کا مال حاصل کرنے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا، یعنی شدید اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس مفہوم کی تصدیق کرنے والی آیت پڑھ کر سنائی، یعنی سرکار نے پھر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے سے تھوڑا سا مال لیتے ہیں، ثمناً قلیلا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، یعنی نہ کلام کرے گا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ تو رسوائی یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔